أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. توحید باری تعالیٰ سے متعلق خود اللہ تبارک تعالیٰ نے توحید کی حقیقت کی تعلیم، تربیت، حقیقت، معنی اور مراد کو اس کلام پاک کے ذریعے سے ظاہر فرماتے چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا جو مقدس کلام پاک قرآن شریف کے نام سے ہے، اس قسم کی اور کتابیں بھی سابقہ مخلوقات میں انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے بھیجی گئی تھیں۔ ان تمام کتابوں میں سارے سابقہ کتابوں کا خلاصہ بھی اجمال یعنی غیر وضاحت کے ساتھ ان کے حقائق کی تفصیل بھی اس کلام پاک میں ذکر فرما دیا گیا۔ وہ تمام کی تمام چیزیں صرف اور صرف ایک ہی چیز کی وضاحت، اسی کی تعلیم اور تربیت دینا ہے، اور یہ تربیت دینا ہے کہ انسان کی سوچ عملی زندگی میں ہر کام، ہر پہلو اپنے خالق، اپنے معبود، اپنے رازق کو سمجھتے ہوئے اسی کے مطابق چلنا اور چلانا، یہ توحید کے عقیدے توحید پر قائم اور باقی رہنے کا عملی ثبوت ہے، اور عملی ثبوت پیش کرنا ہے، اور یہ ضروری ہے۔ لیکن انسان بیسیوں چیزوں میں اور بیسیوں مرحلوں میں تو زبان سے توحید کا اقرار کرتا ہے، عملی زندگی مشرکوں کے جیسی یا مشرکانہ جیسی اس کی اصلاح کرتا ہے۔ اللہ کا اقرار کم و بیش کسی انسان کو نہیں، چاہے کوئی بھی مذہب کا دعوے دار ہو، اسلام سے خارج، اسلام کے مخالف عقیدہ رکھنے والے بھی ہوتے کیوں نہیں۔ اللہ ایک ہے، اس میں کسی کو انکار نہیں ہے، لیکن جو اللہ ایک ہے وہ کس طریقے سے ہے؟ انسان کی ہر فکر، ہر کام، دنیا کی ہر چیز کے ساتھ اس کو جوڑنا اور جڑنا ہے، جس کو صفات باری تعالیٰ کہتے ہیں۔ صفات یعنی جو کام، جو چیز جس کے ساتھ لگی ہوئی ہے، یعنی وہی کرنے والا ہے۔ جو اللہ کے نام بہت سارے ہیں، اس کا مطلب یہی ہے اللہ واحد ہے، اس کا نام واحد ہے، ایک ہی ہے۔ ہر چیز کا کرنے والا وہ ہے، اس میں کرنے کا، اس چیز کو وجود میں لانے کا تعلق مخلوقات میں سے کسی کو نہیں۔ لیکن انسان ظاہری طور پر اللہ نے انسانوں کے ایک دوسرے پر فضیلت دے رکھی ہے، علم میں، کمال میں، ہنر میں، عام انسانوں کی عقل سے اونچی عقل والا مظاہرہ کر کے دکھلانے میں، ایسی چیزوں میں انسان عقیدت مند ہونا یہ منع نہیں ہے۔ اس عقیدے کو اس حد تک آگے بڑھا دینا کہ اللہ کے کام کو اللہ کی مخلوق کے افراد میں سے کسی کے ساتھ جوڑ دینا، یہ شیطانیت ہے، جس کی کسی قسم کی وضاحت شیطانیت کی سابق آیت میں گزر چکی۔ آج کی اس آیت میں ایک دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ انسانوں ما اشہدتہم، جس کو تم یہ درجہ دینا چاہتے ہو، دے رہے ہو، دے رکھے ہو، زندگی برباد کر رہے ہو، یہ بات جان لو، ہر چیز کو پیدا کرتے ہو خط پر، کائنات کو بناتے ہو خط پر، میں نے ان کو کبھی گواہ کے طور پر ان کو حاضر نہیں رکھا۔ میں سارے آسمانوں کو، سارے زمین کو، بلکہ سارے انسانوں کو پیدا کرنے کا جو تصفیہ کر لیا، ساری کائنات کے ایک ایک چیز کو بنایا،
تو اس وقت میں نے ان تمام کو حاضر نہیں کیا تھا، تو پھر کس بنیاد پر تم فیصلہ کر بیٹھے کہ یہ بھگوان بننے کے لائق ہے، یہ معبودیت کا درجہ رکھنے کے لائق ہیں، یہ فلاں ہیں، بھلے وہ آسمان ہوتا کیوں نہیں، سورج ہوتا کیوں نہیں، چاند ہوتا کیوں نہیں، درخت ہوتا کیوں نہیں، بشکل زندہ انسان ہوتا کیوں نہیں، اس دنیا سے گزرا ہوا انسان ہوتا کیوں نہیں۔ خیرہ سن لو، یہ سب کے سب گمراہی والی چیزیں ہیں، ایسے گمراہ کن چیزیں، بدعقیدہ ظاہر کرنے والی چیزیں، علامہ ان چیزوں سے یا کسی سے مجھے مدد لینے کی ضرورت بھی نہیں، میں کسی بھی چیز میں محتاج نہیں ہوں۔ یعنی بار بار عقیدے کی تجدید کرنا مسلمان کے لیے، جو قرآن پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، اس سمجھ کے ساتھ اس عقیدے پر باقی رہ کر اس عقیدے کے خلاف چلنے والوں کے لیے عملی نمونہ بن کے جینا ہے، ظاہر کرنا ہے۔ ہمت اور آگے ہے تو بڑھتے ہوئے صحیح معنی اور مطلب، صحیح طریقے زندگی کی وضاحت آگے بڑھ کر کرنا ہے، جس کو دعوت اسلام، تبلیغ اسلام، تحریک اسلام، جو ذمہ داری ہے قیامت تک اسلام سے جڑے ہوئے افراد کے اوپر۔ لیکن اب تو یہ بات ہو گئی، اسلامی لباس پہن کر اسلامیت کو بتانے کے لیے بازار میں پھریں گے بغیر پردے کے، سرتا پاؤں تک شریعت کے عین مطابق برقع پہن کر۔ وہی دن خالی نہیں جا رہا فی الوقت چند دنوں سے، ارباب اقتدار کے پاس پہنچ رہے ہیں، محکمہ عالیہ عدالتوں کے پاس پہنچ کر کہہ رہے ہیں ہم مسلمان ہیں، لیکن یہ اسلام کے فلاں قاعدے جو قوانین جاری کر رہے ہیں لوگ، ہم اس سے متفق نہیں ہیں۔ اے اقتدار سے تعلق رکھنے والوں، آپ ہماری مدد کرو، یہ مسئلے میں ہم کو آزادی دلاؤ۔ ساری دنیا آزادی کا اعلان کر کے جی رہی ہے، ہم زندگی میں ہمارا دم گھٹ رہا ہے۔ فیصلے خداوندی کرتے وقت پر پیدا کرتے وقت اللہ نے کسی کو رکھا نہیں، تو گیا قانون خداوندی کے خلاف میں آواز بلند کرنے والے کون؟ جو حقیقی نہیں ظاہری طور پر نسبت رکھ کر اسلام کو غیر قوموں کے سامنے ظاہر کرنے والے افراد، سارے سیدھے الفاظ میں مسلمان ہی کہلانے والے۔ اس زمانے میں کہلانے والے مسلمانوں کی ہی کثرت ہے، اس لیے قرآن کی تلاوت بار بار تلاوت کا مطلب غلط سمجھ بن گیا۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، میں نے قرآن پڑھ لیا، عمدہ پڑھا، پھر پڑھتے کیسا؟ ایسے ہی پڑھتے ہیں، جیسا پڑھ کر بتائے گا ایسے ہی پڑھتے ہیں۔ یہ اس لفظ کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ خطاب فرما رہا ہے، کلام فرما رہا ہے، تحقیقی طور پر نہ صحیح سرسری معنی مفہوم کے اعتبار سے بابا جب اس کو پڑھیں گے یا سنیں گے یا معلوم کریں گے تو اپنے وجود کی حقیقت، اپنے چلنے والی زندگی کی حقیقت، روز مرہ رزق عطا کرنے والے کی حقیقت، اچھی چلتے ہوئی زندگی کے اندر فرق پیدا کرنے والے کی حقیقت، مشکلات میں پھنسی ہوئی زندگی کو ان مشکلات سے باہر نکالنے والے کی حقیقت، اور پھر آخری زندگی جو دائمی ہے اس کی حقیقت سمجھ میں آئے گی۔ اگر نہیں سمجھو گے تو ذکر ہے وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ،
منظر کا قیامت کے دن کا منظر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا ہوگی، میرے کام میں، میری قدرت میں، میری خدائی میں کسی اور کو داخل اور شریک کار ہے سمجھنے والوں، وہ سب کہاں ہیں؟ ذرا بتاؤ تو صحیح، تمہارے عقیدے کے مطابق کہ تم میرے شرکا سمجھ رہے ہیں، جبکہ میری ذات میں، میرے کام میں، میرے وجود میں، میری قدرت میں کوئی بھی شریک نہیں، کوئی بھی شریک نہیں، نہ انسان کے سوا کوئی بھی مخلوق کی چیز میں نہیں۔ فدعوہم، تو بلاؤ تو سب، جب یہ سوال، یہ ندا ہوگی حشر کے میدان میں، فلم یستجیبوا لہم، وہ جواب نہیں دے سکیں گے، کیونکہ نتائج سامنے موجود ہیں۔ وجعلنا بینہم موبقہ، لا بھی نہیں سکیں گے، سب حشر کے میدان میں ہوتے ہوئے پکڑ کر سامنے روبرو پیش کرنے کی طاقت نہیں رہی گی۔ اس وقت ایک آڑ پیدا کر دی جائے گی اور سارے کے سارے گناہ گار مجرم سامنے دوزخ کا مشاہدہ رہے گا، وہ رہیں گے سامنے دوزخ، اب ڈالے جانا، پھینکے جانا، داخل کیا جانا، مسیح پر باقی رہے گا۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ، یقین ہو جائے گا ہر ایک، سارے حساب کتاب کے بعد یقین ہو جائے گا، أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا، اب اس میں ڈال دیا جائے گا، ڈالے جانا ہے، یہ بات ہونے والی ہی ہے۔ وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، یقین کرنے نہ کرنے سے کیا ہونے والا ہے اس وقت، یعنی اعتراف کرنے سے کیا حاصل ہونے والا ہے؟ تو اللہ فرماتے ہونے والا یہ ہے، وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، اس سے بچ کر نکلنے کی، فرار ہونے کی، بچنے کی کوئی شکل اور صورت باقی نہیں رہے گی۔ اس لیے ایمان کی تکمیل میں والبعث بعد الموت والا عقیدہ سب سے بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اس عقیدے میں جتنی کمزوری ہے دنیا کی زندگی میں اس قدر جھول رہتا ہے، رب العزت سے نڈر ہو کر چلنے لگتا ہے، شیطانی طاقتوں اور قوت سے ڈرنے گھبرانے لگتا ہے، ان کی اتباع فرما برداری میں چل پڑتا ہے۔ اگلی آیت میں مزید وضاحت ہے، تم کو کس قسم کے شکوک شبہات ہیں بتاؤ، ہم نے کس قسم کے شبہ کو اس کلام پاک کے ذریعے سے دور نہیں کیا، بتاؤ۔ بات سمجھ میں نہیں آئی تھی، پھر جانو، نہیں جانتے جانکاری رکھنے والوں کے پاس جاؤ اور معلوم کرو، ہر انسان کو علیحدہ علیحدہ حکم ہے، جاننے والوں کا حکم ہے، تم جہاں جیسا موقع فرصت ملی اس سے واقف کراتے چلو، اس کا ری ایکشن کیا ہوتا ہے فکر مت کرو، اگر اذیت اٹھانا پڑتا ہے برداشت کرو، اذیت اٹھانے والے کو بھی مرنا ہے، جو بغیر اذیت کے زندگی چلے اس کو بھی مرنا ہے، ابدی زندگی وہاں پر ملنے والی ہے۔ اب یہ تفصیلات آنے والی آیت سے ہیں۔ سبحان اللہ۔